جو پانچویں چیز جو انسان کو دین سے دور لے جاتی ہے وہ شیطان کی ترغیبات اور اس کے وسوسے ہیں. وہ ابدی دشمن ہے, کبھی دوست بننے والا نہیں, وہ کبھی دوست بننے والا نہیں ہے. اس کی ہدایت کی دعا کرنا فضول ہے, کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ تمہارا دشمن ہے, تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو, جس کو اللہ تعالیٰ دشمن بتائے اس کی دشمنی کبھی ختم ہو سکتی ہے نہیں, وہ ہمیشہ دشمن رہنے والا, کبھی دوست نہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, تم بھی اس کے ساتھ دشمنی ہی کا معاملہ رکھو, تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رکھو. آدمی دشمن کی بات مانتا؟ اگر کوئی دشمن آ کے آپ سے کہے ذرا چل اندھیرے میں رات کے وقت میں کہے ذرا گھوم کے آئیں گے, جائیں گے آپ اس کے ساتھ؟ نہیں. لیکن شیطان انسان کو جہاں لے جاتا ہے انسان اس کے ساتھ جاتا ہے. مجمع میں شیطان کی لاکھ برائی کرے, تنہائی میں شیطان جہاں ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے اس کے پیچھے برابر چلا جاتا ہے. اس سے زیادہ جاہل ہم نے کسی کو دیکھا ہے کہ جو دشمن مانتا بھی ہے لیکن اس کے پیچھے چلتا بھی ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر, وہ اپنے لشکر کو آواز دیتا ہے, بلاتا ہے, پکارتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی ہو جائیں. اس کا پکارنا نجات کے لیے نہیں ہے, انبیاء کا پکارنا نجات کے لیے ہے, اللہ کا دعوت دینا یہ نجات کے لیے ہے. شیطان کا پکارنا اس لیے ہے کہ اس کا مستقبل تو خراب ہے, وہ آپ کا بھی خراب کرنا چاہتا ہے. وہ تو جہنم میں جانے والا ہے, وہ تنہا نہیں جانا چاہتا ہے, وہ آپ کو بھی لے جانا چاہتا ہے تاکہ اللہ کے سامنے اپنی بات کو سچا کر دکھائے کہ میرے پیچھے لوگ چلیں گے, میری بات مانیں گے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا, ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا. تو شیطان انسان کا دشمن ہے جو انسان کو دین سے دور لے جاتا ہے. آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا. کیوں بتایا اللہ نے ہم کو؟ تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ شیطان برائی کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے, شرک کو اولیاء کی محبت کے نام پہ پیش کرے گا, بدعات کو عمل میں اضافے کے نام پر پیش کرے گا, محرمات کو دنیا کی مصلحت بنا کر پیش کرے گا, وقتی فائدہ بتا کر پیش کرے گا, بہت سے گناہوں میں ڈالے گا لیکن امیدیں دلائے گا, توبہ کی امید, زندگی کی امید, جیسا کہ آگے آئے گا. تو شیطان بہت برا, بڑا, بھیانک دشمن ہے, اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. دشمن بنائے رکھو کیسے؟ اس کی بات مانو مت, کیونکہ اس کے ہر معاملے میں دھوکہ ہے, اور تمہارے باپ اور ماں دونوں کو اس نے دھوکہ دیا ہے. کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, قسم کھا کے کہا, کیا کہا؟ میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں. بھلا چاہا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس پیڑ سے کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا اس کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا, جبکہ اللہ کا صریح حکم تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو گے, یہاں رات کی زندگی میں ہو مصیبت میں چلے جاؤ گے, دنیا میں محروم ہو جاؤ گے جنت سے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا لیکن شیطان آ کے کیا کہا؟ یہ پیڑ بہت اچھا ہے, یہ کھاؤ گے فرشتوں جیسے بن جاؤ گے, بادشاہت ملے گی, ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اس کے فضائل بیان کیے جس سے اللہ نے منع کیا تھا, اور یہ ہمیشہ قیامت تک شیطان کرتا رہے گا. جو چیز بری ہے انسان کے لیے ہلاک کرنے والی ہے اس میں نجات بتائے گا, اس کو مفید بتائے گا, اس میں سعادت اور فلاح اور کامیابی بتائے گا, انسان کی ذاتی زندگی میں بھی اور معاشرے کے اعتبار سے بھی. ایسے ایسے پروجیکٹ دے گا جو سماج کو تباہ کرنے والے ہوں لیکن ان کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا. تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. دور کیوں ہوتا ہے انسان دین سے؟ اس میں بہت بڑا ہاتھ شیطان کا ہوتا ہے, اس کے وسوسوں کا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قال رب بما اغویتنی, شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے اے میرے رب جب تو نے مجھے بھٹکا ہی دیا ہے, لأزینن لہم فی الارض, تو میں زمین میں برائیاں تیرے بندوں کے لیے خوشنما کر کے دکھاؤں گا, غلط باتیں ان کو اچھی بنا کے پیش کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور سب کے سب کو میں بھٹکا کے رہوں گا, سب کے سب کو میں بھٹکا کے رہوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, ہاں مگر تھوڑے سے چنے ہوئے خاص بندوں کے سوا سارے لوگوں کو بھٹکا دوں گا میں. کچھ بندے بچیں گے
کچھ بندے دھوکہ نہیں کھائیں گے لیکن باقی ساروں کو میں کیا کروں گا؟ بھٹکا دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ایک ہوتا ہے ضلالہ اور دوسرے ہوتا ہے غوایہ. جانتے بوجھتے میں ان کو دور کروں گا. ضلالہ کیا؟ انسان کو معلوم ہی نہیں کیا صحیح کیا غلط، وہ بھی ایک سبب ہے، لیکن خواہشات کی بنا پر ترغیب دے کر غلط کام کو میں حکمت بتا کر کہ اس میں حکمت ہے، یہ اچھا ہے تیرے لیے، آج کر لے کل توبہ کر لینا، یا اس میں یہ برائی ہے لیکن یہ بھلائی بھی ہے اس اعتبار سے کہ اس کا انجام اچھا ہے، راستہ چاہے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو منزل اچھی ہے. تو غایات کو سامنے رکھ کر غلط وسائل اختیار کرنے پر مجبور کرے گا، برائی کو بھلائی بنا کے پیش کرے گا. تو کہا کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو بھٹکا دوں گا. لیکن کیسے بھٹکائے گا؟ کیا کہا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں برائیاں ان کے سامنے اچھی بنا کر پیش کروں گا، مزین کروں گا برائیوں کو اور ان سب کو بھٹکا دوں گا. ہاں کچھ بندے محفوظ رہیں گے، بچیں گے اس سے، لیکن وہ تھوڑے ہوں گے. اللہ کرے ہم لوگ ان میں ہوں جو بھٹکے نہیں بلکہ محفوظ رہیں. تو یہ جو آیت ہے سورہ الحجر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان کیسے بھٹکاتا ہے، برائی کو بھلائی بنا کر پیش کرتا ہے. لیکن کیوں آدمی پھنستا ہے اس میں؟ اس لیے کہ وہ شرعی علم حاصل نہیں کرتا، قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کرتا ہے اور اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اس لیے بہت سارے بدعات میں مبتلا لوگوں کو آپ پوچھیں کہ کیوں کرتا ہے، وہ اس میں غلط کیا ہے؟ اچھا ہے نا، اچھا ہے، فاتحہ دے رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، مرے ہوئے کے ساتھ میں رحم کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ قرآن خوانی کر رہا ہے یا نبی کے نام پر جلوس نکال رہا ہے، کیا برا ہے اس کے نزدیک؟ نبی کی محبت تازہ ہوتی ہے، سارے عالم کو پیغام ملتا ہے اور سارے فضائل جو اس کے گھڑے ہوئے ہیں قرآن سنت میں کہیں نہیں ہے. اس کی تعویلات، اس کی تشریحات آتی کہاں سے ہے؟ شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے. بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اعمال کی کثرت اچھی بات ہے، لیکن پہلے یہ تو دیکھا جائے کہ جو کام یہ کر رہا ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں، اور سلف کا اس پر عمل رہا کہ نہیں، جسے آپ نے اس سے پہلے بھی سنا. یہ بہت ضروری ہے. تو شیطان انسان کو گناہوں میں، برائیوں میں کبھی اندھیرے کے راستے سے اور کبھی اجالے کے راستے سے بھی آتا ہے. کچھ نورانی اندھیرے بھی ہوتے ہیں اس کے پاس کہ وہ بھلائیاں پیش کرتا ہے، برائیوں کو بھلائی بنا کر پیش کرتا ہے، اور آدمی اس میں دھوکے میں آ کر حق سے، صراط مستقیم سے، نبوی منہج سے دور ہو جاتا ہے. تو ایک وجہ، بہت بڑی وجہ شیطان